کے کام آنا، پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، پیاسوں کو پانی پلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ چنانچہ جب آپ پہ پہلی وحی اترتی ہے، پہلا موقع ہے آپ غار میں تشریف فرما ہے، سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرمایا، سینے سے لگایا، پڑھو۔ پڑھنے کی ابتدا پہلی وحی سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اللہ کے نام سے پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ وہ ساری تفصیلات آپ سنتے ہو، جانتے ہیں۔ چونکہ وہ پہلا موقع تھا، اس واقعے سے آپ کا جسم اطہر متاثر ہوا۔ آپ گھر تشریف لائے، ساری دنیا کی عورتوں کی طرف سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ سارے عالم اسلام کی طرف سے، قیامت تک آنے والی نسلوں کی طرف سے اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حق ادا کیا۔ بے چینی، بخار کسی کیفیت، گھر میں تشریف لائے، فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانا انی خشیت علی نفسی، مجھے خطرہ ہے کہ میری جان نہ چلی جائے۔ چونکہ وہ پہلا واقعہ تھا اور طبیعت میں بے چینی اور گھبراہٹ، جس میں اطہار پہ بخار کسی کیفیت، اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے جب ذکر فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میری جان نہ چلی جائے، مجھے چادر اڑا دو، سب سے پہلے چہرے نبوت کو دیکھنے والی وہ ایک ماں ہے، سب سے پہلے چہرے نبوت کو دیکھنے والی وہ ایک بیوی ہے، سب سے پہلے چہرے نبوت کو دیکھنے والی ایک عورت ہے، جنہوں نے نبوت کو اطمینان دلایا، سہارا دیا اور اطمینان بخش گفتگو فرمائی۔ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم اللہ کی آپ کا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ غار حرا میں عبادت کرتے ہیں، اسی وجہ سے۔ فرمایا نہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم کھا کے کہہ رہی۔ فرما رہے انک لتصل الرحم، اب آپ صلہ رحمی کے جتنے دروازے کھول سکتے ہیں انہیں کھولیے، صلہ رحمی، اور جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں اسے آپ تلاش کریے۔ صلہ رحمی ہے کیا چیز؟ ہمارے معاشرے میں تو صلہ رحمی بھائی کا بھائی سے، بھتیجے کا چچا سے، باپ کا بیٹے سے، بیوی کا شوہر سے، شوہر کا بیوی سے، پڑوسیوں کا پڑوسیوں سے، شہریوں کا شہریوں سے رشتہ منقطع ہوتا جا رہا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ آپ کا اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کے کتنے فضائل ہیں، آپ ذرا تصور فرمائیے کہ نبوت کو سہارا اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ سے دے رہی ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان چیزوں کو محفوظ فرما دیا، قیامت تک یہ چیزیں محفوظ رہیں گی۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، جس نے یتیم کی پرورش کی وہ کل جنت میرے ساتھ ان دو انگلیوں کو جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ملا کے، فرمایا کہ اس طرح سے وہ میرے ساتھ ہوگا، جس نے یتیموں کی پرورش کی۔ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ بیواؤں کے بارے میں آپ نے فرمایا ساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ،
او القائم اللیل والصائم النہار. بیوہ کی بیوگی کو بیوہ ہی سمجھ سکتی ہے کہ بیوگی ہوتی کیسی ہے. جو بیوہ نہیں ہوگی وہ بیوگی کو سمجھ نہیں سکتی. فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. کل مجاہد فی سبیل اللہ. او القائم اللیل والصائم النہار. وہ ایسا ہے جیسے ساری رات نماز پڑھے اور سارا دن روزہ رکھے. بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے، سنبھالنا بھی آسان نہیں. اسی وجہ سے بیوہ کی بیوگی کو اگر ہم صحیح طرح سے اس کا حق ادا کر دیں، یتیموں کی پرورش کے حوالے سے ان کا حق ادا کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بشارتیں ان کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ مہمان نواز ہیں. وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ. آپ مہمان نواز ہیں. مہمانوں کے حوالے سے آپ تلاش کریے سیرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کا جو اسوہ ہے. ایک صاحب آتے ہیں، آپ کے بستر پہ آرام کرتے ہیں، صبح کو بستر گندا کر کے چلے جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے گئے کہ میرا مہمان کس حال میں ہے، مہمان یہودی اس کی خبرگیری کے لیے بھئی میرا مہمان کس حال میں ہے، تو آپ نے دیکھا کہ بستر گندا ہے. اس گندگی کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے صاف کر رہے ہیں. ہم آپ کر سکتے ہیں؟ ہے ہمت کرنے کی؟ اس گندگی کو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے دست مبارک سے صاف فرما رہے ہیں. مہمان کی تلوار چھوٹ گئی تھی. مہمان تلوار کی تلاش میں آئے واپس لینے کے لیے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں. کسی نے پوچھا کہ آپ کے آخری نبی ہونے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ تو ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے جواب دیا کہ آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی، اس سے بڑا ختم نبوت کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا. آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی، اس وجہ سے آپ اب اس کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں. ختم نبوت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے. چنانچہ وہ آدمی اتنا متاثر ہوا کہ خود اپنے ہاتھ سے دستے مبارک سے ہماری گندگی کو صاف کر رہے ہیں. پھر واقعات آپ نے پڑھا سنا ہے کہ کس طرح سے اپنے قبیلے میں جا کر کے واقعات کو ذکر کرتا ہے، پھر لوگ کیسے متاثر ہوتے ہیں. یہاں تو مسجد میں اگر کسی غریب آدمی کا بھولے سے ٹیلی فون کی آواز آ جائے تو سلام پھیرنے کے بعد سارے نمازی ٹوٹ پڑتے ہیں. ارے بھائی نماز میں آئے تو تم نے ٹیلی فون نہیں بند کیا. مسجد نبوی علی صاحبی والصلوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. ایک صاحب آتے مسجد کے صحن میں پیشاب کرنے لگتے ہیں. آپ برداشت کریں گے؟ کریں گے برداشت؟ وہ صحن مسجد میں پیشاب کرنے لگتے ہیں. صحابہ نے سوچا کہ ان کو روک دیا جائے، بلکہ دوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو اطمینان سے فارغ ہو جانے دو، اگر انہیں بیچ میں روک دیا تو ان کے اندر مرض پیدا ہو جائے گا. پیشاب مقدس جگہ پہ ایک آدمی کر رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان کو کر لینے دو، اس لیے کہ اگر بیچ میں روک دیا گیا تو بیماری پیدا ہو جائے گی. تو اسلام اس کردار، اس اخلاق سے دنیا میں پھیلا ہے جس کی آج ضرورت ہے کہ ہم اسوہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختیار کریں. سیرت میں بے شمار واقعات ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کا بوجھ اٹھانا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں میں کھڑا ہونا، قیدیوں کو آزاد کرانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا. مبارکباد بھی ان لوگوں کے لیے. کن کے لیے؟ جو لوگوں کی ضرورتوں کے لیے حکومت وقت تک جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں.
ایک شخص ایسا ہے جو اپنی ضرورت کو حکومت وقت تک نہیں پہنچا سکتا، آپ کے پاس چل کر کے آیا اور آنے کے